السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب تحریم القلم اور نمبر ہے 6572۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے کہ جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو لہٰذا مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں تمہیں لباس پہناؤں۔ میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش مانگو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو یہ بات میری بادشاہت کو اضافہ نہیں کرتی۔ میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو فاجر اور فاسق ہو، تو میری شان میں یہ کمی نہیں کرتی۔ میرے بندو، تم جن اور انسان اگلے اور پچھلے سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو، اور میں تم کو تمہاری حد تک، جہاں تک ایک انسان کی حد ہوتی ہے اس حد تک اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم کو عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے جو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کمی بھی کوئی کمی تھوڑی ہے، میرے بندو، تمہارے اعمال جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر ان کا پورا بدلہ قیامت والے دن تم کو عطا کروں گا، جس سے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو وہ نیکی جب کرے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کیونکہ گناہ کا سرزد ہونا نفس کے تقاضے پر تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔